खान और सैफ मलूक खोखर में कांटे का मुकाबला। पंजाब असेंबली के ऐवान में वोटिंग का अमल मुकम्मल, गिनती जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से हुआ। इफ्तिखार गिलानी, हसन मुर्तजा, रोफन जुलियस ने सबसे पहले वोट कास्ट किए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का बड़ा इक़दाम। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के खतूत के बाद जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी गई। रिकॉर्डिंग का दौरानिया 2 घंटे 25 मिनट 29 सेकंड्स है। चीफ जस्टिस का रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। जुडिशल कमीशन के इजलास को 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने मुतनाज़े बनाया। एलामिया का मतलब इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का महफूज फैसला, जल्द सुनाए जाने का इम्कान। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने केस से मुताल्लिक मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आला हुक्काम को रोजाना की बुनियाद पर ऑफिस आने की हिदायत। फैसला सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। कानूनी टीम फैसले से मुताल्लिक मुआवनत करेगी। फैसले की निगरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतहाई बददयानत शख्स हैं। अदालत ने हुक्म दिया था कि तीनों जमातों के फंडिंग केसेस सुने। आरिफ नकवी को 20-25 साल से जानता हूं। आरिफ नकवी ने पाकिस्तान को बहुत फायदा देना था और दे रहा था, उन पर केस नहीं चला। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले कि पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना बहुत जरूरी है। मुल्क में इंसाफ ना हो तो मुल्क तबाह हो जाता है। इलेक्शन हो जाते तो तबाही से बच सकते थे। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट, इमरान नियाज़ी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। PTI की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हक़ाइक़ बेनकाब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, बोले कि रिपोर्ट के ठोस हक़ाइक़ चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाज़ी झूठ, तज़दात और मुनाफ़क़त का पैकर हैं। आज सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही? पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, किसी लाडले का नहीं। फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से पैसा लिया गया। इमरान खान के पास फंडिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं। इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने में किस बात का इंतजार है? मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि ये जिसे सबसे बड़ा डाकू कहते थे, पंजाब उसके हवाले कर दिया। इमरान खान ने सिवाय दुश्मन तराजी के कुछ न किया। PTI ने नई नस्ल की अखलाकियात को तबाह कर दिया। 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस जो है PTI का, वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। इमरान खान और PTI किससे पैसे लेकर सियासत कर रही है? ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत दिए, लेकिन 8 साल हो गए, PTI ने रिकॉर्ड मुहैया नहीं किए और PTI कह चुकी है कि हमें इन अकाउंट्स का इल्म नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। आरिफ नकवी साहब की एक कंपनी थी अबराज कैपिटल, और अबराज इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानी कंपनियां नहीं हैं, फॉरेन कंपनियां हैं, जिसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं, फॉरेनर्स का पैसा है। ये फंड मैनेजर थे, ये फंड मैनेजमेंट कंपनी थी।
اس میں تمام مختلف ممالک کا پیسہ تھا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ برطانوی جریدے نے عمران خان کی منی لانڈرنگ کا انکشاف کیا۔ انکشاف ہوا کہ کالا دھن فنڈنگ کے نام پر پی ٹی آئی کو فراہم کیا گیا۔ آئین کے مطابق کوئی بھی سیاسی جماعت غیر ملکی کمپنی سے فنڈ نہیں لے سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردوں سے بات کر سکتا ہوں، سیاست دانوں سے نہیں۔ انہیں سیاست دانوں سے بات کرنے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ برطانیہ یا امریکہ یا مغربی دنیا میں آپ لاڈلے والا آپ کے ساتھ سلوک نہیں ہوگا، قانون کے مطابق وہاں سلوک ہوگا، وہاں آپ کو سٹے نہیں ملیں گے، وہاں آپ کے گناہ نہیں چھپائے جائیں گے، وہاں کوئی لاڈلا اور کوئی ستیلا نہیں ہوتا۔ رہنما نون لیگ طلال چودھری کہتے ہیں کہ لاڈلے کے لیے انصاف کا خاص معیار ہے۔ عمران خان معاشی اور اخلاقی طور پر کرپٹ ہے، ان کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر دوسروں سے دن رات حساب لیا جاتا ہے۔ اسرائیل اور بھارتی فنڈنگ چھپانے کے لیے بہانے بنائے گئے۔ برطانوی اخبار نے آپ کی فارن فنڈنگ سے متعلق سٹوری چھاپی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اگر چاہے تو آج بھی عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فارن فنڈنگ کی جتنی رپورٹس اس وقت آ رہی ہیں فوری طور پر عمران خان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے۔ جو مخالفین کو چور کہتا تھا، ان کے حوالے سے فائنینشیل ٹائمز نے کیا خبر دی؟ عمران خان میں اخلاقی جرت ہے تو برطانیہ جا کر اس ادارے کے خلاف کیس کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، بولے وفاق چاہے تو عمران خان کو گرفتار کر سکتا ہے، عمران خان کا نام ECL میں ڈالا جانا چاہیے۔ پاکستان کی خاطر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بڑا اقدام، ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آرمی چیف کی IMF پیکج لانے کے لیے بھرپور کوشش۔ آرمی چیف کی امریکی ڈیپٹی سیکرٹری سے ٹیلی فونک گفتگو، IMF کے $1.2 ارب قرض کا پروسیس تیز کرنے کی اپیل۔ تمام چیمبرز اور عوام میں معیشت کے حوالے سے تشویش تھی، IMF پیکج جلد ملنے کی صورت میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا امکان۔ مشکل وقت میں ریاست پہلے اور سیاست بعد میں کی پالیسی کے تحت حکومت بنائی گئی۔ معیشت کی بحالی، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو، بولے کہ معاشی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ملک کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر سولر اور ونڈ پاور انرجی کے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاک امریکی بزنس فورم کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ ہم نے مشکل وقت میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور ریاست پہلے سیاست بعد کی پالیسی کے تحت اقتدار سنبھالا۔ معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، ہم محنت اور لگن سے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کل نظریں سیاست پر لگی ہوئی ہیں، لیکن معیشت کی جو صورتحال اس وقت پاکستان میں بنتی چلی جا رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ حالات پہلے ہی خراب ہو گئے تھے، اب دن بدن مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے صرف 2 ہفتے کے اندر ہی $1.2 ارب کی ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس کے اندر کمی آئی ہے۔ ملک پر ظلم فوری بند کرو، معیشت کی بگڑتی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اسد عمر کی میڈیا سے گفتگو، بولے کہ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق کوئی آپ کو تیل بیچنے کو تیار نہیں۔ موڈیز، فچ اور
S&P نے پاکستان کی درجہ بندی گرا دی ہے۔ آئندہ دنوں میں پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ روپے کی قدر مسلسل گرتی جا رہی ہے۔ پچھلے 2 ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں 1.2 ارب ڈالرز کی کمی آئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کی افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ عامر خان متقی سے بھی ملاقات۔ بلاول بھٹو کا پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ بلاول بھٹو نے تاجک ہم منصب سراج الدین سے بھی ملاقات کی، باہمی روابط کے فروغ اور تجارت بڑھانے پر زور دیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت پر بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مشال ملک کی جانب سے بھارتی وزیر اعظم کے نام خط حوالے کیا گیا۔ مشال ملک نے یاسین ملک کی بگڑتی صحت کے پیش نظر فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کا یاسین ملک کے خلاف مزید 2 پرانے کیسز بنانے پر شدید تشویش کا اظہار، طبی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت اگلے جمعہ تک کے لیے ملتوی۔ کل رات سے نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پڑھ رہا ہوں، اپنی معروضات تفصیل سے پیش کریں کہ ترامیم آئین سے متصادم ہیں، عوام کو کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، یہ بتائیں کہ کون سی ترامیم ایسی ہیں کہ جن سے نیب قانون اور کیسز متاثر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر کو CCPO لاہور تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ترجمان پولیس کے مطابق غلام محمود ڈوگر کا تعلق پولیس سروسز کے 21ویں کامن سے ہے۔ غلام محمود ڈوگر اس سے قبل بھی CCPO لاہور کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ غلام محمود ڈوگر DIG آپریشنز، CTO لاہور، RPO اور DPO کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔